غسل کے آداب قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن وہ غسل کرے۔ جیسے کچھ چیزوں کی لمٹ 40 days بتائی گئی تھی کہ جس جسم کے زائد بال صاف کرنے کی، تو غسل میں 7 days کی لمٹ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ نہانا لازم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک دفعہ نہائیں، روز بھی نہا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ تو فرض کے درجے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مسلمان پر حق ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر خوشبو پائے تو لگا لے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مدینہ کی بستیوں سے اپنے گھروں سے لمبی قمیص پہنے آتے، ان پر گرد و غبار پڑی ہوتی اور ان سے بدبو آتی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ میرے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ آج کے دن کے لیے تم غسل کرتے تو اس طرح اسمیل نہ آتی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی میل کچیل والی حالت میں آ جاتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ غسل کر لیا کرتے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ ایک ہی بار کیوں نہیں غسل کرتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل زیادہ صاف اور بہتر اور پاکیزہ ہے۔ پھر یہ کہ جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگے، یعنی جس پانی سے نہانا ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا وہ آدمی کیسے غسل کرے؟ فرمایا اس میں سے پانی علیحدہ لے لے اور غسل کرے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں بلکہ الگ نکال کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ کھانے کی چکناہٹ سے لت پت ہوں، یعنی اس نے کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھوئے اور وہ کھانے کے جو ذرات ہیں یا چکنائی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہی کہیں لگی رہ گئی، چاہے ناخنوں کی سائڈ پر یا ویسے انگلیوں کے اندر، اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے یعنی چوہا کاٹ جائے مثلا، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ تو ویسے تو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کرنے کی توفیق تو کم از کم کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا جائے۔ پھر طہارت کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رائٹ ہینڈ طہارت کے لیے نہیں، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں، کسی بھی گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا، بایاں ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے، یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء میں استنجا کرنے اور دیگر اسی طرح کے کاموں کے لیے۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اچھی طرح ملنے چاہیے اور جوڑوں کو بھی دھونا چاہیے، یعنی کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے اور خوب مل کے جوڑ یہ دھونے چاہیے، کیونکہ جوڑوں کے اوپر جو بل ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسے ذرات یا جراثیم پھنسے رہ جاتے ہیں جو نہیں دھلتے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی، یعنی اگر تم ان کو صحیح طرح صاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ان میں گندگی نجس چیزیں رہ جائیں گی، پھر وہ ناپاک چیزیں نماز اور عبادت میں بھی خلل انداز ہوں گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں وعید بھی آئی ہے کہ جو نہیں صحیح طرح دھوئے گا اس کے لیے کیا ہے، آگ۔ پھر اسی طرح اگر پاؤں صحیح طرح نہیں دھوتے وضو میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر انگلیوں کا خلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ حبذا، گڈ جاب، کتنا اچھا کام کیا، یعنی خلال کیا ہے، یعنی
انگلیوں کو باہم ایک دوسرے کے اندر ڈالنا، پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے اندر بھی انگلیاں پھیرنا، یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا۔ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، بس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا۔ پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک اور ادھر کان کی لو تک اور چن بھی۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا۔ دایاں ہاتھ دھویا تو کس طرح؟ یعنی یہاں تک۔ پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا، اور جو وضو کے لیے دھوتے ہیں تو پھر کونیوں تک۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، ٹخنے سمیت یعنی۔ پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوگے، بس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے نور کو لمبا اور زیادہ کر سکے تو کر لے۔ یعنی دنیا میں جتنا اہتمام سے تم وضو کرو گے اتنی ہی زیادہ بہتر چمک پاؤ گے آخرت میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ناخنوں کو تراشنا، ناخنوں کو صاف کرنا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ہر دوسرا شخص ناخن بڑھانے کو قابل فخر بات سمجھتا ہے، حالانکہ ناخن بڑھانا کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ جانوروں سے، لیکن نظر ہے نا فرق، تو اس لیے وہ ویسے ہی دکھتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ برے اعمال کو کیا بنا کے دکھاتا ہے؟ خوبصورت۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، انسانوں کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا اٹریکٹیو کہ بعض اوقات انسان کو اس میں برائی دکھتی ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھانے کی یا منع کرنے کی کوشش کرے تو انسان سننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بالوں کا مڑنا، ناخن کاٹنا، مونچھوں کا کتروانا فطری چیزیں ہیں، یعنی یہ فطرت کا حصہ ہیں۔ ہاتھوں کو جب مل کے دھویا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ناخن کی جو جڑ ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں سے گوشت اکھڑا ہوا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کا تھوڑا خراب ہوتا ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا پوری طرح، یا میل مٹی پھنسی رہ جاتی ہے تو وہ دھلتی نہیں، یا گھی یا کھانا یا کوئی اگر آپ نے کٹنگ کی ہے یا خاص چیز کوئی بنائی ہے تو وہ بھی بیچ میں پھنس جاتی۔ بعض لوگ آٹا گوندتے ہیں تو وہ پوری طرح صاف نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو، یا روٹی بناتے ہیں تو اس وقت ناخنوں کو پوری طرح صاف نہیں کرتے، جس سے آٹے کا کچھ حصہ چپکا رہ جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، اور اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جگہ پھر بھی دھلتی نہیں، صاف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئے۔ اسی طرح ایڑیاں کب خشک رہ جاتی ہیں؟ آج کل کے موسم میں عام طور پہ ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، پورا جسم بھی خشک ہو جاتا ہے، تو اس میں ایڑیوں کو پھر پراپر طریقے سے دھونا چاہیے، صرف اوپر سے پانی بہا لینا کافی نہیں، بلکہ ان کو مل کے دھونا چاہیے، یا اگر ایسا موقع ہو کہ رگڑ سکے تو ان کو رگڑ دینا چاہیے تاکہ ڈیڈ سیلز ہٹ جائیں اور آپ کا پاؤں پوری طرح دھل جائے، کیونکہ وضو کے ارکان میں سے ہے۔ ناخن اور ہڈی جنوں کی غذا ہے، اور ویسے بھی انسانی جسم کا کوئی حصہ کھانا نہیں چاہیے نا، اندر تو جانا نہیں چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ایسے اثرات بھی آ جائیں جو جنوں سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز کوئی بھی اس کو پرسنل نہ لے یا یہ نہ سوچے کہ یہ اس کے اوپر بات ہو رہی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو کوئی عادت ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمارے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب جن جو آگ سے پیدا ہوں ان کی غذا اگر یہ چیزیں ہیں فار ایگزامپل، تو ان کے اندر ایک غصے کا یا ایک ایسا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، تو یہ بھی انسان سوچے کہ اگر اس طرح کی میں چیز کروں گا تو اس سے میرے مزاج پر بھی اثر پڑے گا۔ جی آپ، جی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً جو فارغ ایسا وقت جس میں انسان کو اپنی عادت کو خود پتا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں میں زیادہ کاٹنا شروع کر دیتی ہوں، تو اس وقت پھر انسان گلوز وغیرہ بھی پہن سکتا ہے۔ جی آپ، جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوپ لگا کے اور تھوڑی دیر مل کے آگے پیچھے سے تو بس واش کر لیتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ سوپ لگا کے پہلے ساری ہتھیلیوں کو کرنا پڑتا ہے، پھر انگلیوں کو آگے سے پھر پیچھے والا سارا کرنا پڑتا ہے، اور انگلیوں کے اسی طرح حلال ہے، اور پھر یہ جو ناخنوں کے آگے ٹپ ہے ان کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رگڑنا پڑتا ہے، پھر جو کم ہے اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 5-6 منٹ لگے تھے ہینڈ واش ہونے میں، تو انہوں نے کہا آپ اپنے بچوں کو جب ہینڈ واش کروائیں تو اسی طرح سکھائیں پراپر، تو ایسے ہم کام ہی کرتے ہیں کیونکہ کافی دیر اس پروسیجر میں لگتی ہے۔ ایٹ لیسٹ جب ایسا کسی چیز کو چھوئیں جس میں انفیکشن ہو یا گندگی ہو تو اس کے بعد تو انسان کو پھر پراپر دھونے ہی چاہیے، صرف پانی بہا کے نہ بھاگنے والی کرے، یعنی اگر 5-6 منٹ نہ بھی لگے تو ایٹ لیسٹ 30 سیکنڈز تو لگائے ہی۔ کینیڈا میں ایک جگہ میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹر کا کلینک تھا، تو جب میں واش روم میں گئی تو وہاں پر جو سنک تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ
اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک رب کریں، یعنی کہ دھوتے وقت. تو پھر اس سے مجھے یہ عادت پڑی کہ اگر آپ صرف 20 سیکنڈز بھی اپنے ہاتھ ملتے رہیں اچھی طرح آگے پیچھے تو وہ پھر پوری طرح دھل جاتے ہیں. وضو کی حالت میں اگر آپ ویزلین یا کوئی بھی ایسی پیٹرولیم جیلی لگا کے ایک دفعہ آپ جرابیں پہن لیں اور باقی نمازوں میں آپ صرف مسح کرتے جائیں، اور اس کے بعد اگر اگلے دن آپ دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوں گے. پھر اگلے دن صبح اگر آپ دھو رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز خشک باقی نہیں رہے گی. جی جی، وضو میں خشک نہ رہے. وضو دن میں 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ویسے ڈرائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف ایسی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق وضو سے ہے تو وضو نہیں ہوگا اگر خشک رہے گی. عموماً آپ دیکھیے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایڑی کو ملتے ہیں؟ کتنے؟ ہارڈلی ملتے ہیں ہم. سامنے کا حصہ پھر بھی انگلیوں میں خلال وغیرہ کر لیے، دھو لیا، لیکن پاؤں اٹھا کے نیچے سے اس کو رب کرنے میں ایک مشکل ہوتی ہے. کیوں نہیں لگے گا؟ آئل یا سوائل کوئی بھی ایسی چیز جو بہنے والی ہو وہ وضو میں حائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں بھی تیل لگا لیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مسے میں وضو میں تیل حائل نہیں ہے، کیونکہ تیل خود پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے. اگر وہ لگتی تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتی، وہ اسکن کو ڈھانپتی نہیں ہے. اسکن کو ایسی چیزیں ڈھانپتی ہیں کہ جو سالڈ ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایڑیاں جب خشک ہوتی ہیں تو کریکس پڑتے ہیں، کریکس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں مزید مٹی اور گندگی اور جرمز پھنس جاتے ہیں. طہارت پوری نہیں ہوتی، طہارت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ٹھیک، یعنی ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں. شروع کی وہی میں یہ آ گیا تھا نا، ورج فہجر، ہر طرح کی گندگی کو اپنے سے الگ کر دیں، چاہے وہ ناخنوں کے اندر ہے، چاہے وہ ان جوڑوں کے اوپر جو لکیریں ہیں ان کے اندر، سلوٹے یا بل جو ہے ان کے اندر، یا خشک ایڑیوں کے اندر، کہیں پر بھی. دیکھیے سمپل سا طریقہ ہے، اسکربر جو ہوتا ہے مٹی کا اور وہ بالکل چھاواں جو دیسی قسم کا ہوتا ہے، اگر وہ آپ نہانے والی جگہ پہ رکھ لیں تو جب نہاتے ہیں نا تو پاؤں بالکل نرم ہو جاتے ہیں. تو آپ آخری چیز پاؤں دھونے سے پہلے اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو رگڑ لیں تو وہ ساتھ کے ساتھ صفائی ہوتی جاتی، پھر کوئی چیز جمع نہیں ہوتی. اور پرسوں جو ہم سن رہے تھے کہ نہانے کے بعد اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے پاؤں کے انگوٹھوں کو تو 100 سال کی عمر بھی ہو تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی. کتنے کام کی چیز ہے. ایسے جتنے بھی آپ کے پاس اچھی ٹپس ہیں ان سب کو کمپائل کر لیجئے، باہر بورڈ پہ لگا دیجئے، جب آپ فارغ ہو تو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں سے جو جس کو سوٹ کرے، جس کے لیے جو سہولت ہو اس پر عمل کر لیں.